بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے سب ماشاءاللہ. Good to see all of you, alhamdulillah, and Jazakallah khair to Ladies Forum Pakistan in Dubai and every one of you. ایک تو ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے، پھر یہاں پہ آنے کے لیے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لے، آپ کو اور برکت دے انشاءاللہ تعالیٰ. اٹس اے گریٹ گروپ ورکنگ ٹائرلیسلی ٹو برنگ پازیٹیوٹی ان دا سوسائٹی. بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ جب بھی کام دیکھتے ہیں. سو لاٹس آف دعاز فار یو گائز. بفور آئی بگن، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی، بہت ریلیونٹ آیات پڑھی ٹاپک سے، رمضان and how we should be spending Ramadan, what we should expect from Ramadan. تو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ رمضان کی آیات کے بعد جو یہ والی آیا ہے 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں. قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں کہ اے نبی یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی یہ اسپیشل ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی یہ فلانی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل، کہو، آنسر دیم، جواب دو انہیں کہ اس کا یہ جواب ہے. آپ کو پتہ ہے یہ واحد آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہیں، اور یہ نہیں کہا قل، آپ انہیں جواب دو کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹلی کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اب دیکھیں جو مفسرین ہوتے ہیں نا وہ ان نقطوں پہ بہت غور کرتے ہیں، بہت ڈیپتھ ہے ان چیزوں میں. قرآن کا جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے اور جو لنگوسٹک ایک قرآن کا پرسپیکٹو ہے، سبحان اللہ، ایک لنگوسٹک ایلیمنٹ سے اگر ہم دیکھیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ such is the love of Allah subhanahu wa ta'ala with you. He is so concerned for human beings. He is so concerned کہ جب میرا بندہ پکارتا ہے تو بیچ میں کوئی نہیں ہے، پھر ڈائریکٹ میں ہوں، پھر ڈائریکٹ میں ہوں. I will answer، میں قریب ہوں اس کے. اور خوبصورت بات یہ آیا رمضان کی آیات کے بعد ہے. اس میں بھی بہت ڈیپتھ ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو قرآن کی ایک ڈیپتھ دکھا رہا ہوں کہ کون سی آیا کس آیا کے بعد ہے، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اور اس پہ بھی ایکسپرٹس وہ بہت زیادہ بکس لکھتے ہیں اسی سبجیکٹ پہ، قرآن کا جو کرونولوجیکل سٹرکچر ہے کہ کون سی آیا کہاں پر فٹ ہے. تو یہ آیا چونکہ رمضان کی آیات کے بعد ہے، سبحان اللہ. دس شوز یو دیٹ رمضان از اے منتھ جب اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہا ہے ہم سب کو اور اپنی محبت کا احساس دلا رہا ہے، اور ہمیں کہہ رہے خوشی مناؤ. لٹرلی اصل میں بتانے کے خوشی مناؤ کہ دس از دا منتھ ٹو ریجوائس، دس از دا منتھ کہ تمہارے پاس چانس ہے ٹو گیٹ نیئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹو گیٹ نیئر ٹو دا سورس. تو بہت خوبصورت آیات پڑھی. میں نے کہا شروع میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹ ضرور لاؤں کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ قریب ہے اور وہ ڈائریکٹ ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. سو ٹو بگن ود آئی ول ٹیک یو ٹو 90s. میں چاہوں گا ایک گیم کھلاؤں آپ لوگوں کو. 90s میں ہم اس طرح کی گیمز کھیلا کرتے تھے. چونکہ میں ملینیل جنریشن سے ہوں تو میرا جو بچپن ہے وہ 1990s اور ارلی 2000s ہے. تو تب یہ اسمارٹ فونز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن اخبارات میں اور ریڈرز ڈائجسٹ ایک ہوتا تھا، پھر تعلیم و تربیت، بچوں کا باغ، شاید میری جو ایج کے لوگ بیٹھے انہیں ان میگزینس کا پتہ ہو. اس میں اس طرح کے پزلز اور فائنڈ دا ڈفرینس یہ گیمز ہوتی تھی. میں آپ کو 90s میں لے کر جاتا ہوں اور گیم کھیلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی، سو کین یو اسپاٹ دا ڈفرینس؟ ایزی جی جی. یس، دا گرین پکل. یا رائٹ، اوکے گڈ. ایز یو کین سی. واٹ اباؤٹ دس؟ یس، نوڈل. یہ والی جو نوڈل ہے لیفٹ پہ، جو نوڈل ہے لیفٹ کارنر پہ، دیٹ از مسنگ فرام دا رائٹ پکچر. گڈ. میں ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں. اوکے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. واٹ اباؤٹ دس؟
جی غور سے دیکھیں. مشکل ہے لیکن تھوڑا سا فوکس کرنے سے. اچھا یہ رائٹ, جس نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا بالکل صحیح کیا. آل رائٹ, لاسٹ ون, یہ شاید اس سے بھی مشکل ہے. آگے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں لیول بڑھ رہا ہے. اسٹرابیری کا جو نشان ہے غالباً وہ مراد ہے آپ کی, یا وہ اوپر دیکھیں ٹاپ لیفٹ پہ آپ دیکھیں اسٹرابیری, اس کے وہ جو ڈاٹس ہیں وہ مسنگ ہیں. اب دیکھیں جس جنریشن ہم یہ گیمز کھیلتے تھے تو ہمارا فوکس اچھا تھا. فوکس کرنا پڑ رہا ہے نا. آج جو گیمز ہم کھیلتے ہیں کینڈی کرش اور جو باقی ساری گیمز ہیں, اس میں بھاگی جاؤ, کلرز چینج ہو رہے ہیں, گرافکس بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, میوزک پیچھے چل رہا ہے, میوزک بار بار چینج ہو رہا ہے. تو دس از ون آف دا ریزن, ہم سب کی, صرف بچوں کی نہیں, ہم سب کا فوکس بہت ڈسٹربڈ ہے. ریلز بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ریلز, لٹرلی کبھی کبھی تھاؤزنڈز آف ریلز ان اے ڈے لٹرلی ہم کنزیوم کرتے ہیں. تو دس از ون ریزن آف ڈسٹربنس آف فوکس. پرانی گیمز بڑی انوسینٹ تھیں. میں ایک اور گیم کھلاتا ہوں آپ کو. اس گیم کو کہتے ہیں ریبس پزل. تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ٹیکنیکل ہے, بٹ آپ کو مزہ آئے گا. اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کے سامنے میں کچھ ورڈز رکھوں گا, ان ورڈز کو دیکھ کے آپ نے ایک سینٹینس یا ایک ایسا ورڈ بنانا ہے وچ میک سینس. پہلا میں آپ کے لیے سالو کر دیتا ہوں. ٹریول اور نیچے لکھا ہوا ہے سی, سو لاٹس آف سیز. تو یہ ایک ورڈ بنتا ہے, میں آپ کو سالو کر کے دکھا دیتا ہوں. اوور سیز ٹریول. اوکے, سیز کے اوپر ہے ٹریول, تو سیز کے اوور ٹریول ہے, تو یہ ورڈ بنا اوور سیز ٹریول. ٹھیک ہے, اب آپ ٹرائی کریں. ریبس پزلز کہتے ہیں انہیں. جی, واٹ از دس ورڈ؟ ونی. یس, وہ تو لٹرل ہے لیکن یہ ایک ورڈ بنتا ہے. تھوڑا سا اور سوچیں. ون ہے اور اس کے آگے ایز ہیں, تو یہ کیا ورڈ بنا؟ ون ود ایز. لٹرل. اوکے, ون ود ایز. ون ہے ود ایز. اوکے, یہ تو آسان ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹرائی ٹو اسٹینڈ کے انڈر ہے, تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. واٹ اباؤٹ دس؟ forgive and forget. forgive, forget. تو forgive and forget. True. جی, میٹافور. دیکھا آپ, برین ایکٹیو ہو گیا ہے. تو ہم کزنز آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی گیمز کھیلتے تھے جسٹ ٹو ریوزٹ 90s. یہ 1 in a million. دیکھیں ملین میں 1 ہے, تو یہ ورڈ بنا 1 in a million. گڈ. واٹ اباؤٹ دس؟ اسکریمبلڈ ایگز. گڈ. ایگز لکھے ہوئے لیکن اسکریمبلڈ, تو اسکریمبلڈ ایگز. یہ آئیفل ٹاور. گڈ گڈ. یہ ٹاور ہے نا, آئیفل کا ٹاور بنا ہوا ہے, تو آئیفل ٹاور. یس. واٹ اباؤٹ دس؟ آر یو ان ٹربل. ٹربل کے اندر آر اور یو ریڈ میں نا, تو آر یو ان ٹربل. یہ والا مشکل ہے, یہ دیکھتے ہیں کون گیس کرے گا. اب تھوڑا سا مشکل لا رہا ہوں. سینچری تو ہے لیکن سی مسنگ ہے, اس پہ تھوڑا سوچنا پڑے گا. چاکلیٹس ہیں ہمارے پاس, یہ جو گیس کرے گا اسے چاکلیٹ ملے گی. سی مسنگ ہے. چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. سینچری از اے لانگ ٹائم. سینچری از اے لانگ ٹائم. تو کیا بنا؟ جی, لانگ ٹائم نو سی. سی مسنگ ہے نا, لانگ ٹائم میں سے سی مسنگ ہے. لانگ ٹائم نو سی. اس طرح کے ہم عید کارڈز پہ نا کوڈ ورڈز بھیجا کرتے تھے دوستوں کو بچپن میں. دوست پھر گیس کرتے تھے. جی,
4 ones हैं, 4 ones. For once in my lifetime. For once in my lifetime. ये second last है. But on second thought. Second thought पे but है तो but on second thought. Okay. Last. ये भी एक कोड मैसेज होता था ईद कार्ड्स के लिए. मिसिंग यू. मिसिंग यू. क्योंकि यू नहीं है ना, तो दिस मीन्स मिसिंग यू. तो एनीवे मैंने कहा आपको ज़रा 90s रिविजिट कराऊं, और जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं दे नो कि हम ऐसी गेम्स खेलते थे. अभी भी वैसे इकट्ठे बैठ के ऐसी गेम्स खेली जा सकती हैं, और ये ट्रेंड सेट किया था घरों में. और भी हैंगमैन एक गेम है, वो वर्ड्स गेस करते हैं, राइट. तो यस वी कैन स्टिल ब्रिंग दिस एनवायरनमेंट एट होम्स. मज़े की गेम है, दिमाग भी यूज़ होता है, फोकस भी बिल्ड होता है, और ज़रा एजुकेशनल भी है, राइट. एनी हाउ लेट्स बिगिन इंशाल्लाह. आज का जो टॉपिक है इट इज़ रमज़ान फॉर बिजी फैमिलीज़. मेरा ज़्यादा फोकस इस बात पे होगा कि हम बिजी हैं तो हमें रियलाइज़ कैसे करना टू यूटिलाइज रमज़ान रादर देन टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि माशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट आप लोग को शायद मुझसे ज़्यादा पता हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग कॉर्पोरेट से होंगे, आपने कई बार टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी. तो इंशाल्लाह इट्स जस्ट अ लेक्चर एज अ रिमाइंडर टू रियलाइज़ कि रमज़ान कितना कमाल का मौका है, और एज अ फैमिली हमने उसको कैसे यूटिलाइज करना है इंशाल्लाह. ओके, सो बिस्मिल्लाह. अच्छा, उससे भी पहले रमज़ान के बारे में चलें, क्विज करते हैं आपसे. और इस पे मैं चाहूँगा कि हसीब भाई चॉकलेट्स अगर है हमारे पास तो वो इंशाल्लाह जो आंसर जानता है वो हाथ रेज करेगा और उसे हम चॉकलेट देंगे, ठीक है. लेट्स चेक आवर नॉलेज ऑफ फास्टिंग. नंबर 1, द कुरान मेंशंस फास्टिंग वाज प्रिस्क्राइब्ड सो दैट यू मे व्हाट. जी वो भाई ने हाथ खड़ा किया. यस, सो दैट यू मे अचीव तकवा, ताकि तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, गॉड कॉन्शियसनेस अचीव करो. एक्सीलेंट, प्लीज गिव हिम. चाहिए आपने पूरा माशाल्लाह वो पैकेट बनाया हुआ है. आई जस्ट थॉट चॉकलेट है. गुड, माशाल्लाह. देखिए कितने अच्छे हैं लेडीज फोरम वाले. अच्छा चले, लेकिन बहुत अच्छे एहसान से दिया है माशाल्लाह. ओके, क्वेश्चन 2. In a hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, some people gain nothing out of fasting except, जी सिस्टर ने आंसर किया, except hunger and thirst. कुछ लोग रोजे से सिवाय भूख और प्यास के और कुछ नहीं लेते. So very thought provoking hadith, beautiful hadith, a reminder for all of us, right? चलते हैं जी, सिस्टर को भी दे दें. Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if someone insults you during fasting, you should say what? वो सिस्टर ने पीछे सबसे पहले उनका हाथ खड़ा हुआ है. जी सिस्टर. यस, सिंपली मैं रोजे से हूं. लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल रिप्लाई, इट्स अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स कि जब आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई भड़का रहा है, कोई आपको आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो आप आगे इसको मैं रोजे से हूं. इसके 2 फायदे हैं. एक, अगले में अगर खुदा खौफी है तो उसको हया आ जाएगी, चुप कर जाएंगे वो कि यार मैं रोजेदार को तंग कर रहा हूं. दूसरा ये कि आप बता रहे हो कि मैं इंसल्ट बैक नहीं करूंगा, राइट, बिकॉज मेरी जबान भी मैंने पाक रखनी है, और रमजान इज सच अ ब्यूटीफुल मंथ कि इसमें मैंने अपनी हर चीज को प्रोटेक्ट करना है. सो एक्सीलेंट. नेक्स्ट चलते हैं जी. अकॉर्डिंग टू हदीस, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ द एक्सेप्टेड फास्टिंग. बहुत से हैं जी. बेटा आपने हाथ खड़ा किया. यस, बच्चे ने हाथ खड़ा किया. शाबाश, आप बताओ. जी बेटा शाबाश, जो भी आंसर है बताओ. आई रियली इनकरेज के आप बच्चे बताओ, माशाल्लाह. जी, रमजान के जो रोजे रखता है बेटा, उसका रिवॉर्ड क्या है, उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा? एनीथिंग यू नो. अच्छा चले, किसने और हाथ खड़ा किया था? भाइयों से मेरे ख्याल ले लें. जी भाई, जी प्लीज, आपने हाथ खड़ा किया. यस सॉरी, बिल्कुल ठीक. बहुत सी हदीस है, सुभान अल्लाह. एक तो हदीस है कि रमजान ऐसी इबादत है जिसका रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह देगा, जो अल्लाह ताला खुद कहते हैं जो मेरे और बंदे के दरमियान है. रोजा
ایسی عبادت ہے جو میرے اور بندے کے درمیان ہے, یعنی میرے لیے ہے, تو اس کا ریوارڈ میں ہی دوں گا. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں. دوسرا, جو کوئی بھی خلوص نیت سے روزے رکھے گا, انشاءاللہ اچھے سے رکھے گا, اس کے تمام گناہ زندگی کے مائنر سنز, انشاءاللہ جب بھی ایسے الفاظ آتے ہیں حدیث میں تمام گناہ, تو اسکالرز اس سے مراد لیتے ہیں مائنر سنز, کیونکہ میجر سنز کی اسپیشلی توبہ کرنی پڑتی ہے. جیسے کسی کا حق مارا ہے, اس کی توبہ الگ سے, اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے. اینی وے, تو اس کے تمام گناہ لائف کے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. سو سچ از دا منتھ آف رمضان. جزاک اللہ خیر. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said we should have سحور because, سحری کیوں کرنی چاہیے؟ جی بیٹا. ایکسیلنٹ, اٹ ہیز برکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں برکت کا کہا ہے کہ جو بھی آپ کھاؤ گے وہ برکت, اور برکہ از اے گریٹ کانسیپٹ. برکہ سے آپ کی صحت اچھی ہوگی, برکہ سے آپ کا موڈ اچھا ہوگا, برکہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی. ہر وہ چیز جس میں برکت ہے اس سے آپ کی چیزیں امپروو ہوتی ہیں. تو سحری جو انسان, اب دیکھیں دس چینجز آل دا پرسپیکٹو. جو لوگ سحری پہ نہیں اٹھ پاتے, اب ان کو موٹیویشن ہوگی کہ مجھے سحری پہ اٹھنا ہے, مجھے وہ برکت لینی ہے تاکہ میرا دن اچھا گزرے. اور اٹ چینجز ایوری تھنگ. جو فوڈ آپ کھائیں گے خوش ہو کے, اور خوش ہو کے کھائیں گے کہ انشاءاللہ دس از اے بلیسڈ فوڈ, کیونکہ سحری کا فوڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں برکت ہے. اوکے, worship in Laylatul is equivalent to how many years of worship? Years, not days, years of worship. جی بھائیوں سے لے لیتے ہیں. جی بیٹا آپ بتاؤ. یس, white shirt, yeah. Better than 1,000 years. Yeah, 1,000 years, okay. 1,000 months ہیں. لیلۃ خیر من الف شہر, months کا ذکر ہے, months ہیں. جی 80,000 years. اگر 1,000 months ہیں, let's do the maths کس کی اچھی ہے؟ جی بھائی. یس, 83 year. ایکسیلنٹ. امیجن کسی کو لیلۃ القدر مل جائے انشاءاللہ, جو کہ لاسٹ 10 nights میں فائنڈ کرنی چاہیے, اور اس کی عبادت قبول ہو جائے, تو اٹ از equivalent to 83 years of worship. اب آپ سوچیں کہ جو اس رات چیریٹی کرتا ہے, جیسے کسی نے 10 درہمز چیریٹی کیے, تو اس کو آپ 83 کی کیلکولیشن کے مطابق ذرا ملٹیپلائی کر کے دیکھیں کہ وہ کتنی چیریٹی ہوگی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ is so merciful. So 83 year. What is the dua recommended by Rasulullah to be recited in the night of Qadr? جی sister. Yes. ایکسیلنٹ. حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بیوٹیفل دعا. او اللہ, یو لو forgiveness, so forgive me. اصل میں اس کی سمپل ٹرانسلیشن یہ کی جاتی ہے, لیکن اس کی بہت کمال کی ڈیپ ٹرانسلیشن ہے فاعف عنی. یہ جو عفو ہے یہ بیسکلی کہتے ہیں مٹانے کو, کسی چیز کو مٹانے کو. سو یہ دعا صرف یہ نہیں ہے forgive me, یہ دعا یہ ہے کہ میرے گناہ مٹا دے, اور مٹا کر ریپلیس کر دے گڈ ڈیڈس کے ساتھ, یعنی اس لیول کی دعا ہم کرتے ہیں. سو بیوٹیفل دعا, اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ یو لو forgiveness, سو پلیز forgive me. جزاک اللہ. نیکسٹ, an elderly person cannot fast and has no hope of recovery must do what? جیسے کوئی کڈنی پیشنٹ ہے, کریٹیکل اللہ نہ کرے, یا کوئی کینسر پیشنٹ ہے, وہ روزے نہیں رکھ سکتا, نہ میک اپ کر سکتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ جی بردر سے لے لیتے ہیں. جی کیپ, اچھا چلیں جی. وہ فدیہ دیں گے. اور فدیہ کیا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں؟ فدیہ یہ ہوتا ہے جو روزے نہیں رکھ سکتے ہیں, وہ جو ہے رمضان میں 2 ٹائم کھانا کھلائیں, صبح اور شام. ایکسیلنٹ. یعنی ایک انسان کا وہ کھانے کا انتظام کرے. تو اگر اس نے 30 روزے چھوڑ دیے, 30 کے 30, تو وہ 30 لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا 2 وقت کا, جیسے انہوں نے کہا. اس میں مختلف اوپینینز آتے ہیں, بٹ اینی وے دس از فدیہ. جزاک اللہ خیر. واٹ از دا نیم آف دا گیٹ آف پیراڈائز فرام وچ پیپل ہو فاسٹ ول انٹر؟ سسٹرز کی باری. جی باب الریان. گڈ. اور یہ حدیث بہت خوبصورت ہے. ابو بکر صدیق, آپ کو پتہ ہے, ہی واز سو کیوریس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے گیٹس کا بتا رہے تھے, چیریٹی کرنے والے یہاں سے انٹر ہوں گے, نماز پڑھنے والے یہاں سے انٹر ہوں گے, روزہ رکھنے والے یہاں سے ہوں گے.
ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہر گیٹ سے پکارے جائیں گے, یعنی جن کا نیم ہر گیٹ سے پکارا جائے گا. تو رسول اللہ مسکرائے کہا ابو بکر آئی ہوپ یو ول بی فرام دیم. بہت خوبصورت یہ حدیث ہے کہ تم ان میں سے ہوگے جن کا نام ہر جگہ سے پکارا جائے گا. بٹ ایکسیپٹیڈ فاسٹنگ, اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسیپٹیڈ فاسٹنگ جو ہے وہ گرانٹ کرے انشاءاللہ. سو سیکنڈ لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said whoever does not give dash Allah has no need of him giving up his food and drink. جو کوئی یہ چیز نہیں چھوڑتا تو کوئی اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس نہیں چاہیے اگر وہ یہ چیز نہیں چھوڑ رہا روزے میں. بردرز کی باری ہے تو جی بیٹا, یس پلیز. جو کوئی یہ اعمال نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی بھوک پیاس کا کوئی نیڈ نہیں ہے. یس یو کین سے اٹ, بیڈ ڈیڈس ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, بٹ اسپیسیفکلی جی بیٹا یس فالس اسپیچ اینڈ لائنگ اینڈ بیک بائٹنگ اینڈ بیسیکلی اسپیچ کا ذکر آیا, اسپیسیفکلی اسپیچ کا. تو یعنی فاسٹنگ جو ہے وہ ٹنگ کی بھی فاسٹنگ میں ایکسیلنٹ, یعنی جو انسان بری باتیں کرنا نہیں چھوڑتا, لائنگ بیک بائٹنگ, تو پھر اللہ کو کوئی نیڈ نہیں ہے اس کی. تو آئی تھنک وی شوڈ گیو دا گفٹ ٹو دا, ان کو بیٹی کو دے دیں. لاسٹ کوشچن, واٹ از دا ریوارڈ فار دا ون ہو فاسٹ 6 days آف شوال آفٹر رمضان؟ بردرس کی باری ہے. جی بھائی یس. کتنا جی؟ سارے سال کے روزے. گڈ. یہ مسند احمد میں آتا ہے سارے سال کے روزے, اور صحیح مسلم میں آتا ہے ساری لائف ٹائم کے روزے. صحیح مسلم میں ہے ساری لائف ٹائم کے روزے. اوکے, تو رمضان کے بعد 6 days, اینی 6 days, گیپ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں, اینی 6 days آف شوال. تو یہ بھی ٹارگٹ بنائے ہم سب انشاءاللہ کہ 6 days رکھیں گے تو ساری عمر کے, یا ایک اور حدیث میں 1 سال کا روزے کے ثواب ملے گا. جزاک اللہ خیر جی. اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو انٹریکٹ ود یو گائز انشاءاللہ کوئکلی. آئی لائک ٹو گو تھرو مائی ٹاپک. بیوٹیفل منتھ, a month of joy, a month to rejoice. Why? Because اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی مرسی, اللہ تعالیٰ کی محبت اس منتھ میں اتنی ایویڈنٹ ہے, اور لٹرلی لاٹری لگی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the Prophet said whoever observes fast during the month of Ramadan out of sincere faith, شرائط دیکھ لیں, sincere faith and hoping to attain Allah's rewards, then all their past sins will be forgiven. صحیح البخاری. تمام ان کے پاس sins اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. But on the other hand ایک scary بات بھی ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے 3 بار اچانک رک کے آمین 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 کہا. صحابہ حیران ہوئے کہ کس سے رسول اللہ کنورسیشن کر رہے ہیں, کس بات پہ آمین کہا ہے. تو فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے 3 لوگوں کے حوالے سے بدعا کی, یعنی ہی پریڈ اگینسٹ 3 people. نمبر 1 وہ کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے میں ہیں اور اس کو چانس ملا ان کی خدمت کرنے کا, لیکن وہ یہ چانس نہ لے سکا, سو وہ ٹو دا پرسن, وہ سے مراد ہوتی تباہی ہے ایسے انسان کے لیے. رسول اللہ نے کہا آمین. سیکنڈ, وہ ٹو دا پرسن, تباہی ہے اس انسان کے لیے جس کو رمضان ملا لیکن وہ اپنی توبہ نہیں کروا سکا, وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا. رسول اللہ سیڈ آمین. اور تیسرا غالباً تھا وہ ٹو دا پرسن جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود آپ پر نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. سو یس, اسکیری بات بھی ہے کہ اتنی زبردست اپرچونیٹی اور پھر بھی ہم گیئر اپ نہ کریں, اپنے آپ کو موٹیویٹ نہ کریں اپنے آپ کو. سو بردرز اینڈ سسٹرز, ٹائم آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی پرابلمز اور چیزوں سے نکل کے تھوڑا بڑا ویژن لے کر آئیں. اصل میں ہم میں سے بہت سے لوگ انکلوڈنگ اس, آل آف اس, ہم زندگی گزار رہے ہیں, جی نہیں رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں, زندگی گزارنے اور زندگی جینے میں فرق ہے. زندگی گزارنا ہوتا ہے کہ بس گزارا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے زندگی پرابلمٹک ہے, زندگی میں مسائل ہیں, تو وہ ڈی موٹیویشنل ایک لائف ہے کہ بس ٹھیک ہے کسی طرح گزارا کرنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے. لیکن زندگی جینا کیا ہے, جیسے رسول اللہ نے صحابہ نے جی کر دکھائی, مسکرا کر دکھایا اور اللہ کی عبادت کر کے دکھائی. ابن القیم کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, بیوٹیفل کوٹ. ہی سیڈ
Life is a journey from one worry to another. जिंदगी एक परेशानी से दूसरी परेशानी का नाम है, except those, सिवाय उनके who turn every worry into worship. अल्लाहु अकबर. सिवाय उनके जो हर परेशानी को इबादत में बदल देते हैं. यानी कितना रियलिस्टिक खोट है. उन्होंने कोई सब्ज बाग भी नहीं दिखाए, जो कि कुरान ने भी नहीं कभी दिखाए. कुरान ने कहा हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे. तो उन्होंने कहा जिंदगी वाकई ही एक वरी से दूसरी वरी का नाम है, सिवाय उनके जो हर वरी को इबादत में तकसीम बदल देते हैं. कैसे? इबादत क्या है? दुआ. इबादत क्या है? झुक जाना. इबादत क्या है? अल्लाह के फैसलों से राजी हो जाना. इबादत क्या है? नमाजें और बढ़ा देना. इबादत क्या है? तकवा और बढ़ा देना. इबादत क्या है? खशियत अपना लेना. ब्यूटीफुल. तो ये फिलॉसफी, ये पर्सपेक्टिव लेके हमने रमज़ान में एंटर होना है कि दिस इज़ द मंथ जब हमने अपनी इबादत भी बढ़ानी है, अपना स्टेमिना इंशाल्लाह ताला बिल्ड करना है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, हज़रत आयशा कहती हैं कि जब रमज़ान करीब होता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेल्ट को कस लेते थे. ये एक मुहावरा है. यानी ही यूज्ड टू गियर अप, ही यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड. और आपको पता है कि सहाबा असलाफ 6 मंथ पहले रमज़ान की तैयारियां शुरू कर देते थे. हैविंग सेड इट, हम नहीं चाहते कि हम बड़े बड़े गोल्स बनाएं जो हम अचीव ना कर सकें. अनरियलिस्टिक गोल्स बना लें और बाद में कुछ अचीव भी ना हो. तो हमने रियलिस्टिक भी रहना है इंशाल्लाह. ओके, सो दिस इज ब्यूटीफुल. गियर अप एंड रिजॉइस. और थोड़ा सा हम अपनी वरीज और परेशानियों के मलबे से निकल के एक बार इस पर्सपेक्टिव से अल्लाह की इबादत करें कि सिर्फ इबादत करनी है. सिर्फ ये पर्सपेक्टिव कि अल्लाह डिजर्व्स टू बी वर्शिप और मैंने अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया करना है. दिस इज अ ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव. सो लेट्स एंटर रमजान विद दिस माइंडसेट इंशाल्लाह. ओके, सो सिस्टम अपडेट बिफोर रमजान. देखिए, रमजान मेरे नजदीक एक पूरा सिस्टम अपडेट है. जैसे आपके आईफोन पे नोटिफिकेशन आती है कि जी आईफोन का नया वर्जन आया हुआ है, सो लेट्स अपडेट, तो आप फौरन करते हैं. सो रमजान इज सच अ नोटिफिकेशन कि टाइम हैज कम कि आप लोग अपना सिस्टम अपडेट करें. सिस्टम से क्या मुराद है? अकायद, माइंडसेट अपडेट करें. और वो सिस्टम अपडेट मेरे नजदीक क्या है? सुभान अल्लाह, ऑनेस्टली वी कंसिडर ओबीडियंस एंड इबादत एज अ बर्डन एंड कैद, नॉट फ्रीडम. लेट अस रिवैम्प आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इबादत. ये है वो सिस्टम अपडेट. देखिए, हम इस बहुत से लोग वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार रमज़ान आ रहा है तो थोड़ा सा ना अपने आप को वो करना पड़ेगा, थोड़ी कैद लगानी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने आप को ज़रा करना पड़ेगा, मुश्किल में डालना पड़ेगा. दिस वॉज नॉट द माइंड सेट ऑफ सहाबा. दिस वॉज नॉट द माइंड सेट ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इबादत इज फ्रीडम. इबादत गिव्स जॉय. और इंशाल्लाह हमने इस इबादत की अल्लाह ताला से दुआ करनी कि हमें ऐसी इबादत नसीब फरमा अल्लाह जो हमें जॉय दे, जो हमें सुकून दे, जो हमें मज़ा दे. जैसे मेरे एक उस्ताद है, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं कि जिस शख्स ने फजर की नमाज जमात से कैच करने का मज़ा चख लिया उसको मकसद हयात समझ आ गया. और इंशाल्लाह आप में से जो, मैं दुआ करता हूँ हम सारे ही पढ़ें, बट जो लोग रेगुलर हैं वो मेरी इस बात को इंशाल्लाह ताला बैक करेंगे कि वाकई सुभान अल्लाह सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब बंदा जब फजर से अपने दिन का आगाज़ करता है, फजर की नमाज से दिन का आगाज़ करता है, फिर कुरान पढ़ता है, तो एक अजीब सी खुशी अंदर से, क्योंकि रूह की ग़िज़ा है. सुभान अल्लाह. सो दिस इज़ द अपडेट कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत इसलिए मुकर्रर की है, इसलिए हम पर फ़र्ज़ करार दी है, इसलिए मकसद हयात रखा है ताकि हम रिलैक्स हों, ताकि हम ज़िंदगी खुशी से गुजार सकें, ताकि हम एक सेल्फ फुलफिलिंग लाइफ गुजार सकें, ताकि हमें सकत मिले, ताकि हमें पर्सपेक्टिव मिले, ताकि कोपिंग मैकेनिज्म वो हमारा. इट्स नॉट अ कैद. सूरह ताहा में अल्लाह ताला कहते हैं ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा. ए नबी ताहा, ए नबी, ये कुरान हमने आप पर इसलिए नहीं डाला कि आपको मुश्किल में डाल दे. इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा. ये तो एक तज़किरा है, ये तो एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है, ये तो आप पर बोझ हटाने आया है. अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक. ए नबी, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? अलम नशरह लका सदरक. क्या मतलब है सीना खोलने का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू फील पेन. वो पेन फील करते थे, या अल्लाह मेरे लोग कहाँ जा रहे हैं. ही एंड अदर्स यूज्ड टू लिटरली प्रे
کعبے کے سامنے جا جا کے کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ہمیں کچھ طریقہ دکھائیے, ہمیں بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اٹھا دیا, کیا ہم نے آپ کو راستہ نہیں دکھا دیا. سو ٹیک ریلیجن ایز سم تھنگ وچ برنگس جوائے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریلیجن کی طرف تب آتے ہیں جب بہت شدید ڈپریشن سے گزر رہے ہوں. ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل, اور آنا چاہیے. اس کے علاوہ حل کیا ہے, ٹو بی آنیسٹ, اس کے علاوہ پیچھے ہے کیا؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ وین یو آر ان ایکسیلنٹ موڈ, جب آپ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, تب ریلیجن کو پریکٹس کریں. اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ بھی ریلیجن کو ایسوسیٹ کریں, خوشی کے ساتھ ذکر کو ایسوسیٹ کریں, خوشی کے ساتھ قرآن مجید کو ایسوسیٹ کریں, رائٹ؟ تو دس از دا سسٹم اپڈیٹ وی آل نیڈ, کہ عبادت بوجھ نہیں ہے. دیکھیں, دس ول چینج آور پرسپیکٹو. اور کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ آفس میں ہیں, آپ اسکول میں ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ عبادت کی اسٹیٹ میں ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ مٹا رہا ہے. امیجن. تو یہ سسٹم اپڈیٹ برادر سسٹر بہت ضروری ہے. یہ آپ جا کر لکھیے کہ اللہ کی عبادت ول سیٹ می فری, اللہ کی عبادت ول گیو می فریڈم. اس سے کیا ہوگا؟ ہم میں انرجی آئے گی کہ اور کریں, ہم میں موٹیویشن آئے گی تراویح پڑھنے کی, ہم میں موٹیویشن آئے گی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کی, رائٹ؟ ناؤ لیٹ اس ڈسکس ماڈرن ورلڈ پرابلم, جس سے ہم سب ریلیٹ کریں گے. اسپیشلی دبئی بہت زیادہ کارپوریٹ ہے, یہاں کی لائف بہت کارپوریٹ ہے. سو میرے نزدیک میرا جو ایک انالیسز ہے, اس وقت کچھ ایسے مسائل ہیں ماڈرن ورلڈ کے جس کی وجہ سے شاید ہم دین کو اس طرح پریکٹس نہیں کر پا رہے یا صحیح فلسفی سے زندگی نہیں گزار رہے. سچ ایز وی آر آلویز آن بٹ نیور پریزنٹ. مائنڈ فلنس کا ایشو. مائنڈ فلنس ایک بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. ماڈرن ورلڈ میں ایک ٹرمینالوجی ہے مائنڈ فلنس سائیکالوجی میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو بی پریزنٹ. آپ دیکھیں کہ ہمارا دماغ ہر وقت آن ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے. رات سونے سے پہلے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے آن ہے, ہر وقت آن ہے. ایک بندہ ہم سے بات کر رہا ہے لیکن ہمارا مائنڈ کہیں اور ہے, لیکن پریزنٹ ہم نہیں ہیں. تو رمضان از اے گریٹ منتھ ٹو انشاءاللہ تعالیٰ ریویمپ دس. کیسے میں بتاؤں گا. نمبر 2, ڈوپامین سنیکنگ. ہم میں سے ہر کوئی سنیکنگ کر رہا ہے, کھانا نہیں کھا رہا صحیح سے. دیکھیں, اگر آپ لوگ ہر 5 منٹ بعد سنیکنگ کرتے جائیں تو کیا ہوگا جسم کے ساتھ, کیا ہوگا دماغ کے ساتھ؟ obviously it's not healthy. تو ڈوپامین سنیکنگ کیا ہے؟ ریلز, نیوز الرٹس. اس سے برین لوزز دا کیپیسٹی فار سسٹینڈ فوکس. آپ کو پتا ہے ہمارے برین میں ایک پارٹ ہے, اس کو کہتے ہیں ہپو کیمپس. ہپو کیمپس برین کی لائبریری ہے, لائبریری آف دا برین. وہاں پر ساری میموریز سٹور ہوتی ہیں جا کے. آپ کو پتا ہے آج کے انسان کا کچھ بھی سٹور نہیں ہو رہا ہے لانگ ٹرم میموری میں. کیسے؟ دیکھیں, ایک چیز لانگ ٹرم میموری میں کب جاتی ہے؟ جب میں نے کوئی بات سنی, وہ بات سن کے میں اس کو ایبزارب کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, سوچتا ہوں, لکھتا ہوں, لکھنے کے بعد عمل کا پلان بناتا ہوں, پھر وہ بات عمل میں آتی ہے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ میں اور آپ لیکچر سنتے ہیں, بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, گھر جاتے ہیں, 100 آف ریلز دیکھتے ہیں. وہ ہپو کیمپس میں بیچارے میں جو تھوڑا بہت لیکچر گیا ہوتا ہے, وہ سارا لیکچر اوور رائٹ ہو جاتا ہے ریلز سے. ریلز کا نیا ڈیٹا آ جاتا ہے اس کے اندر. تو کچھ بھی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جا رہا. آپ کو پتا ہے آج کے انسان کو بھلکڑ کہا جاتا ہے, فارگیٹ فل کہا جاتا ہے, کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے, کیونکہ نیا ڈیٹا لٹرلی 1000 مائل پر آور کی سپیڈ سے آ رہا ہے, اتنی تیزی سے آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہائپر انفارمیشن کتنی زیادہ ہے. تو رمضان وہ مہینہ ہے تدبر, تفکر, تذکر کرنے کا, جو ایک پروسیس ہے. چینج کے کچھ پروسیسز ہیں, رائٹ؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں چینج کیسے آئے گی, میں نے ایک کام شروع کیا, کنسسٹنسی نہیں آ رہی. دیکھیں, کنسسٹنسی ایک پروسیس سے گزر کے آتی ہے. وہ پروسیس پورا ڈیفائنڈ ہے. تزکیے کا پروسیس ہے, اس میں تفکر ہے, اس میں تدبر ہے, اس میں تذکر ہے. تدبر, تفکر کیا کہتے ہیں؟ غور و فکر کرنے کو. تذکر کیا کہتے ہیں؟ نوٹ ڈاؤن کرنے کو, بار بار ریویو کرنے کو. ذکر سے نکلا ہے ریویو کرنے کو. تو آج کا انسان ریویو نہیں کر رہا کچھ, ہر چیز بھول رہا ہے, ہر چیز نکل رہی ہے ذہن سے, بیکاز نیا ڈیٹا آ رہا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. تو رمضان از دا منتھ آف تفکر, تذکر اینڈ تدبر انشاءاللہ. نمبر 3, ایوری ہیومن ٹوڈے از فیسنگ اٹینشن فریگمنٹیشن سنڈروم. جو میں نے آپ کو بتایا, یہی کہ ہماری اٹینشن فوراً ڈائیورٹ ہوتی ہے. کیوں؟
क्योंकि हम सबको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम और अटेंशन फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम है. नोटिफिकेशंस के साथ हमारा ब्रेन ट्यून हो चुका है. वी आर लुकिंग फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, वी आर लुकिंग फॉर न्यू कंटेंट. तो पुरानी चीज से हम फौरन बोर हो जाते हैं और विद इन सेकेंड्स अब हमें नई चीज को चाहिए. इसको अटेंशन फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम कहते हैं. इसको भी हमने ठीक करना है. एक और प्रॉब्लम, माइक्रो रिवॉर्ड लूप्स बन गए हैं. फौरन रिवॉर्ड चाहिए, फौरन विद इन सेकेंड्स. और आपको पता है कि दीन पर अमल करने से फौरन रिवॉर्ड नहीं आता. आ भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं है. एक बंदा जो है वो नमाज के फौरन बाद दुआ करे, या अल्लाह गराज में मर्सिडीज खड़ी हो, और गराज में जाए तो मर्सिडीज खड़ी है, ऐसा तो नहीं होता. या एक बंदा जो है वो सलाम फेरे, सलाम फेरते ही जिंदगी की सारी मुश्किलात गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं होता. हो भी सकता है, हु नोज, लेकिन यूजुअली इट डजंट वर्क लाइक दैट. दीन का मकसद आपको ऑनेस्टली रिवॉर्ड देना नहीं है, वो तो मिल जाएगा. दीन का मकसद आपको डिसिप्लिन करना है. अगर तो आप डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं, अगर तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो दीन हैज अ ग्रेट फ्रेमवर्क फॉर दैट. बाकी रिवॉर्ड तो मिल जाएगा इंशाल्लाह. ओके, तो माइक्रो रिवॉर्ड लूप्स की वजह से अब हम बेसब्रे भी हो गए, दुआओं में भी बेसब्रे हैं. दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? भाई दुआ इटसेल्फ इज इबादा. आपको एक अजीब बात बताता हूँ, ऑल्दो हमारा ईमान इतना नहीं है, अल्लाह करे हमारी दुआएं जल्दी ही हमें इसी दुनिया में, हम तो विश करते हैं इसी दुनिया में नजर आ जाए. वैसे तो इससे भी बड़ा पर्सपेक्टिव है, आखिरत के लिए सेव कर लेता है अल्लाह. एनीवे, हमारे जो असलाफ थे, पायस प्रेडिसेसर्स, वो जान कर चाहते थे कि दुआएं कबूल ना हो, क्योंकि उन्हें मजा आता था अल्लाह से दुआ करने में, उन्हें वो लुत्फ आ गया था. बट ये बहुत हाई लेवल बात है. एनीवे, स्पिरिचुअल एनहेडोनिया, नॉट टेस्ट इन इबादा. हिडोनिया प्लेजर को कहते हैं, एनहेडोनिया कहते हैं लैक ऑफ प्लेजर को. तो ये हम सब की हालत है. वही बात है, बर्डन लगता है हमें और वो लुत्फ नहीं है, वो प्लेजर नहीं है इबादत में. देन विजिबिलिटी, बहुत विजिबिलिटी आज के दौर में. एवरीवन वांट्स टू बी विजिबल, लाइक, सब्सक्राइब, ये मतलब इतना ज्यादा हमें दिखाने का शौक हो चुका है कि अब वो चीजें जो दिखलावे वाली नहीं है वो करना बहुत मुश्किल है. यानी देखें, क़यामुल लैल एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई नहीं देख रहा. नो वन इज वॉचिंग यू, नॉट इवन योर फैमिली. कितनी छुपी हुई इबादत है, कितनी मख्फी इबादत है. चुपके से चैरिटी करना, चुपके से किसी को कुछ देना, कितनी मख्फी इबादत है, लेकिन कितनी कम हो चुकी है, कितनी कम हो चुकी है. मैं और ताहा भाई सवात में थे, विंड्स ऑफ चेंज हमारा एक टूर होता है, उसमें मुख्तलिफ सिटीज़ में जाते हैं. सुभान अल्लाह, सवात में हम बहुत ठंड थी, नवंबर की बात है. तो अल्लाह ने तौफीक दी, हमने फजर की नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ी. जब हम जमात से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, आपको पता है किसी ने सबकी जूतियां सीधी करके यूं रखी हुई थी, हमने उल्टी पुल्टी उतारी हुई थी. समवन डिड दिस, कि उसने सबकी जूतियां सीधी की हुई थी और चुप करके निकल गया, हमें पता भी नहीं कौन है. और आज उसका पैड में तज़किरा हो रहा है, आप सब उसके लिए दुआ करेंगे और मैं भी करूंगा. ये होता है मख्फी अमल. ना कोई कैमरा, किसी ने नहीं देखा वो है कौन, उसका नाम क्या है, लेकिन उसने सबके लिए आसानी पैदा कर दी. अल्लाह अकबर. आजकल ऐसे कौन करता है, कौन करता है? सबको चाहिए विजिबिलिटी, सबको चाहिए शाबाशी. और आज देखें, मैं और आप उसका तज़किरा कर रहे हैं. दिस इज द रिवॉर्ड. अल्लाह ताला ऐसे रिवॉर्ड करता है मख्फी अमाल का, राइट? तो रमज़ान इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन विजिबल अमाल इंशाल्लाह. फिर हाउ द कॉर्पोरेट हैज हिट अस. कॉर्पोरेट ने भी थोड़ा हमें माइंडसेट को चेंज किया, आउटकम ऑब्सेस्ड बना दिया. डेडलाइंस आउटकम, डेडलाइंस आउटकम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउटकम्स. इसीलिए शायद हम दीन को भी कॉर्पोरेट की निगाह से देखने लगे. फौरन आउटकम, फौरन आउटकम, फौरन चेंज आनी चाहिए, फौरन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. तो थोड़ा सा हमें आउटकम ऑब्सेशन से निकलना है. दीन एक प्रोसेस है, मैराथन है. ये स्प्रिंट रेस नहीं है कि बस रेस लगाई और बस सब कुछ हल हो जाएगा. मैराथन में आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो, मॉडरेट चलते हैं इंशाल्लाह. लंबा भागना है, लंबा भागना है. डिसाइड कर लें जल्दी भागना है और थकना है, या लंबा भागना है और भागते रहना है, भागते रहना है, भागते रहना है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आउटकम ऑब्सेशन से भी हमें जो है वो निकलना होगा. फिर मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर के क्या प्रॉब्लम्स हैं. हम सब का जो एक स्ट्रक्चर है, मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली जिसे कह लें, उसके कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखता हूं. इन मॉडर्न वर्ल्ड, फैमिली लाइफ हैज बिकम लॉजिस्टिक्स, नॉट रिलेशनशिप्स. वी शेयर कैलेंडर्स, नॉट सोल्स. हमें ये तो पता है
بچے اٹھتے کب ہیں, اسکول کب جاتے ہیں, ٹیوشن کب جائیں گے, فٹ بال کلب کب جائیں گے, ہم نے کیا کرنا ہے, آج کا میرا دن کیسے گزرے گا, پورا اسکیجول ہے. بٹ آر وی شیئرنگ ایچ ادرس پرابلمس؟ کیا سبلنگس کبھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا پرابلم ہے؟ کیا پیرنٹس بچوں کے پاس بیٹھتے ہوں گے, بٹ میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. سو یس, وی ڈونٹ شیئر سولس, وی اونلی شیئر کیلنڈرز. اور ماڈرن فیملیز میں بچے ایک پروجیکٹ ہیں. وی آر ناٹ ڈوئنگ تربیہ آف چلڈرن, وی آر ہینڈلنگ پروجیکٹس کالڈ چلڈرن. چلڈرن ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. کس طرح؟ پیسے دے کے, تھوڑا گیموں میں لگا کے, اور کسی نہ کسی طرح بزی کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. ہر چیز کارپوریٹ کی نگاہ سے ہوتی جا رہی ہے. تھوڑا سا ہمیں نکلنا ہے اس چیز سے, ذرا ہارٹ ٹو ہارٹ, ذرا سول کنیکٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سو families may be efficient but not connected, unfortunately. The family is organized but not emotionally synced. Since everything is corporate now, we are not raising children, we are managing projects called children, and parents are emotionally outsourced to corporates. اس پہ غور کیجیے گا. دیکھیں, میں کارپوریٹ کو برا نہیں کہہ رہا, اچھی بات ہے, جاب تو کرنی ہے, ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ رزق دے آپ لوگوں کو اور انشاءاللہ, بٹ ذرا بیلنس لانا ہے ہم نے ورک لائف. ایسا نہ ہو کہ کارپوریٹ ہمارے سارے ایموشنز کو جو ہے نا وہ لے لے, ہم سارا ایموشن ادھر لگائیں, ساری انرجی ادھر لگائیں, گھر آئیں تو ہم بالکل ایگزاسٹڈ ہیں, کنزیومڈ ہیں, ہمارے پاس ایموشنز ہی کوئی نہیں ہیں, ہم نمب ہیں, اور ہمارا بس دل ہے کہ اب جو ہے نا وہ کچھ نہ ہو, مجھ سے کوئی بات نہ کرے, کچھ نہ کرے. تھوڑا ورک لائف بیلنس لانا چاہیے. اوکے, سو اور پرابلمس, parents, they are overwhelmed by targets, emails, finances, expectations. So you may come home mentally tired. On the other hand, children, they are overwhelmed by grades, friends, comparison, social pressure. So they escape into screens. یہ چل رہا ہے. بچے بھی سٹریسڈ ہیں, بچوں کے اپنے سٹریسز ہیں, ان کی لائف میں بہت کچھ چل رہا ہے, بولنگ بھی چل رہی ہے, گریڈز کا پریشر ہے, فرینڈز بنانے کا, فرینڈ شپ توڑنے کا, وغیرہ وغیرہ, کمپیریزن, سوشل پریشر. تو وہ اسکیپ کہاں لیتے ہیں؟ اسکرینز میں. پیرنٹس اسکیپ کہاں لیتے ہیں؟ مے بی وہ بھی اسکرینز میں, یا مے بی ٹی وی دیکھ کے, یا مے بی کسی اور چیز میں. تو اسٹریس تو دیکھیے دونوں ہیں, بٹ بوتھ آر اسٹرگلنگ, بٹ نو باڈی از شیئرنگ دا اسٹرگل. تو رمضان وہ مہینہ ہے, سبحان اللہ, رمضان وہ مہینہ ہے جب ایوری ون کمز ٹوگیدر لائک دس, جب سب ایسے ہوتے ہیں. سحری اور افطار کے ٹائم تو ہوتے ہی ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو رمضان وہ اپرچونیٹی ہے جو فیملیز کی سول کو ٹوگیدر لا رہا ہے. رمضان وہ اپرچونیٹی ہے کہ فیملیز کیلنڈرز کی بجائے سولز کو کنیکٹ کریں. رمضان وہ مہینہ ہے کہ ایموشنلی آپس میں کنیکٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ شیئرڈ اسٹرگلز ہیں, سب کی شیئرڈ اسٹرگلز ہیں. بھوک ہے, پیاس ہے, اسٹریس ہے, فیٹیگ ہے, شیئرڈ اسٹرگل ہے. سو no shared inner world. This is the court's tragedy. We eat together, we live together, we sleep under one roof, but we do not suffer together. We do not reflect together. We do not heal together. So the house is emotionally like 4 people living in one house, but 4 separate emotional islands. ہسبینڈ کا الگ ایموشنل آئیلینڈ ہے, وائف کا الگ ہے. ہسبینڈ اپنے دوستوں سے شیئر کر رہا ہے غم, وائف اپنی مے بی اماں سے یا دوستوں سے کر رہی ہے. بچے لگے ہوئے ہیں اپنے فرینڈ سے یا کسی اور سے, وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور اٹ از ویری اسٹرینج سائٹ کہ ایک روف میں 4 لوگ ہیں, لیکن وہ سب آپس میں بیٹھنے کی بجائے, آپس میں ایموشنل اسٹرگل شیئر کرنے کی بجائے اپنے اپنے زونز میں جو ہے وہ اسٹرگل شیئر کر رہے ہیں. تو رمضان is the great opportunity. How does Ramadan fix this? Ramadan tells us to stop living separate emotional lives and to come into one spiritual space. رمضان ہمیں اکٹھا کرتا ہے ایز اے فیملی. تراویح جب ہم پڑھنے جائیں اکٹھے, ایک گاڑی میں جائیں, ٹریول کریں, وہ ایک موقع ہے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکٹ کرنے کا. اس کے بعد افطار پہ 15-20 منٹ پہلے بیٹھنا, وہ ایک موقع ہے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکٹ کرنے کا, ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا کہ بیٹا میں نے کبھی آپ کو ہرٹ کیا, یا وائف یا ہسبینڈ دے شوڈ میک اپ کہ میری طرف سے آپ کو کوئی ایذا پہنچی, کوئی تکلیف پہنچی, اللہ کے لیے معاف کر دیں.
سحری ایک موقع ہے, سحری سے پہلے, اس کے بعد وی ریسٹ ٹوگیدر کیونکہ فیٹیگ ہے, ریسٹ کا ایک ٹائم. سو وٹ اے گریٹ اپرچونیٹی کہ ایک ایسی روٹین بنائے وین ایوری ون از ٹوگیدر, رائٹ. بجائے کہ زیادہ فوکس اس پہ کہ افطار بفے کہاں کرنا ہے, زیادہ فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ایز اے فیملی دوبارہ سے ہم نے ایسے کیسے بننا ہے انشاءاللہ. اوکے, سو shared hunger, shared du'as, shared tiredness, shared suhoor, shared iftar, that's how calendars turn into souls again. When you share everything, when you understand each other, تو انشاءاللہ دوبارہ وہ روح واپس آئے گی. Iftar is not a meal, it is a daily family reunion. Take advantage of this. یہ موقع سبحان اللہ مسلمانوں کے پاس ہے. What a great religion it is جو فیملیز کو کنیکٹ کرتا ہے, کمیونٹیز کو کنیکٹ کرتا ہے. آپ سوچیں رمضان میں مساجد فل ہوتی ہیں, کمیونٹی بلڈنگ ہے. رمضان میں لوگ آپس میں میل شیئر کرتے ہیں, کمیونٹی بلڈنگ ہے, اور اس کی سخت ضرورت ہے. گولڈن رول, فیملیز ڈونٹ بانڈ تھرو کمفرٹ, دے بانڈ تھرو شیئرڈ سیکریفائس. یاد رکھیں رمضان میں ٹھیک ہے ہر کوئی چاہتا ہے کمفرٹ, بٹ اس سے شاید بانڈنگ نہیں ہوگی. بانڈنگ ہوگی شیئرڈ سیکریفائس, اکٹھے بیٹھنا, اکٹھے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا. دا ایلوژن آف نو ٹائم, یہ میں ایک بات درست کر دوں. بہت سے لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو نو ٹائم. وی سے رمضان از ہارڈ, چلڈرن ڈونٹ کوآپریٹ, ورک از ایگزاسٹنگ. ٹرسٹ می, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے ریالٹی کیا ہے. ریالٹی ہے رمضان از ناٹ ہارڈ, آور روٹینز آر بروکن. ہماری روٹینز ٹھیک نہیں ہیں. نمبر 2, چلڈرن ڈونٹ کوآپریٹ, مے بی, بٹ میرے نزدیک ریالٹی ہے پیرنٹس ڈونٹ ماڈل. کیونکہ اف یو وانٹ یور چلڈرن ٹو ناٹ یوز اسکرینز, یو شوڈ ماڈل. اف یو وانٹ یور چلڈرن ٹو ریڈ بکس, یو شوڈ ماڈل. آپ کے گھر میں بک ریڈنگ کلچر ہوگا تو چلڈرن کریں گے نا, ادروائز تو وہ گھر کا ماحول ہی ایسا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آئی بلیو کہ تھوڑا سا اب یہ نہ ہو بچے پیرنٹس کو جو ہے نا یہ تانا دیں کہ سر نے کہا تھا کہ پیرنٹس جو ہے نا ماڈل نہیں کرتے, تو یہ نہیں کرنا بچوں, ٹھیک ہے. بچے بڑے اسمارٹ ہیں آج کل ماشاء اللہ. وین وی سے ورک از ایگزاسٹنگ, obviously work is not exhausting, screens drain us, screens drain کرتے ہیں ہمیں. گاڑی چلاتے ہوئے میں نوٹیفیکیشنز دیکھ رہا ہوں, وائس میسیجز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے, یہاں تو خیر چلان بھی بڑا ہیوی ہوگا, تو اٹ ول ڈرین می. obviously مائنڈ فلنس کے ساتھ چیزیں کرنی چاہیے, فوکس کے ساتھ پریزنٹ ہو کے چیزیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. تو یہ ایک ریالٹی ہے. اور ابن قیم نے کہا ویسٹنگ ٹائم از ورس دین ڈیتھ, because death separates you from this world, whereas wasting time separates from Allah. Very motivational quote. اگر ہم اپنی روٹینز کو دیکھیں ہم بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, تو ابھی سے ہم اپنا محاسبہ کریں. 24 آور اینالائز. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں, رمضان آنے والا ہے تقریباً انشاءاللہ 20 دن ہے, 20-25 دن. ابھی آپ ایک ہفتہ اپنا نوٹ کریں, 24 آور اینالائز کریں اپنا, کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں, موٹی موٹی ایکٹیویٹیز لکھیں, اور ایک ویک اینالائز کریں اگر کوئی سیریس ہے اس بارے میں. اور اس کے بعد وہ دیکھیں ایک ویک میں ہوتے ہیں 168 آورز. آپ دیکھیں 168 آورز میں سے آپ کی نیند کتنی ہے. لیٹ سے آپ کی نیند ہے 40 آورز, تو 6 آورز تقریباً بنتا ہے 42 آورز, تو 42 آورز نیند میں چلے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ فیملی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. یعنی اگر ڈیلی 10 منٹ فیملی کو ٹائم دینا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں ایز اے ڈرائیور, دس از ناٹ فیملی ٹائم. فیملی ٹائم چاہے 20 منٹ بھی ہو, کوالٹی ٹائم ہو, وہ آپ دیکھیں کتنا ہے. جب بات چیت ہو رہی, جب کوئی پرابلم ڈسکس ہو رہا ہے, یا ویسے ہی کوئی جوائے, کوئی جوکس ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, سم گڈ کنورسیشن, وہ کتنا ہے وہ نوٹ کریں. تو یہ اپنے 24 گھنٹے اسکرین ٹائم نوٹ کریں کتنا ہے پورا ایک ویک میں. آپ کے پاس اپنا ایک محاسبہ آ جائے گا, انالیسز آ جائے گا, اور آپ کو پتا ہوگا رمضان میں چیزیں میں نے کریکٹ کرنی. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹپ میں آپ کو ضرور دوں گا. A family that doesn't pray together will eventually scroll together. Remember this. And hence never grow together. So yes, we are scrolling and scrolling and scrolling and never growing as a family. Yes, individually we may be growing. Individually maybe آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں, فوٹو شاپ سیکھ رہے ہیں, مے بی آپ کیریئر میں گرو کر رہے ہیں, مے بی آپ کا اسکول لائف اچھی جا رہی ہے, کیریئر لائف. لیکن آپ نے دیکھنا ہے ایز اے فیملی ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا میرا بچہ میرے ساتھ اپنی بات کمفرٹیبلی شیئر کر سکتا ہے ایز اے فیملی؟
کیا میری وائف مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے یا بات کر لیتی ہے؟ کیا میرا ہسبینڈ جو ہے اس کے لیے میں سکون کا باعث ہوں یا کسی اور چیز کا باعث؟ یہ ساری چیزیں جو ہے دس از گروتھ کہ ایز اے فیملی ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے ایز کریٹ کرتے ہیں؟ فیملی از سپوز ٹو بی اے سیف ہیون، رائٹ؟ فیملی وہ جگہ ہے جہاں پہ سیفٹی ملنی چاہیے، نہ کہ بندہ کہے کہ یار میں نہ ہی گھر آتا تو اچھا تھا، نہ کہ بندہ کہے کہ یار اس جہنم سے تو اچھا ہے کہ میں اللہ معاف کرے کہ بندہ جو ہے نا وہ باہر ہی رہے. دس از ویری سیڈ. آئی ہیو ہرڈ سم پیپل سے دس. فیملی سپوز ٹو بی اے سیف ہیون. آسانی ایک دوسرے کے لیے آسانی، محبت، شفقت. اور یہ ماحول مائنڈ نہ کیجیے گا، مردوں نے بنانا ہے. مرد قوام ہے اور سسٹر سے گزارش ہے ان کو قوام بننے دیں، اوکے؟ ان کو سیٹ کرنے دیں چیزیں انشاءاللہ تعالی. سو a family that doesn't pray together will eventually sprawl together. Last few things. رمضان کیسے یہ چیزیں اب ہماری سیٹ کر رہا ہے؟ ایز اے نیورو اسپرچل ریسیٹ، سیام ریسٹورز اٹینشنل ڈیپتھ. تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمز اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ میرا سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے، تو میں آپ کو وہی دوں گا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے. سائیکالوجی میں پورا ایک سبجیکٹ ہے کوگنیٹو سائیکالوجی، اور اس کا پورا فوکس اٹینشن کے اوپر ہے. کوگنیشنز مینس تھاٹس، میموریز، کوگنیشن. تو کوگنیٹو سائیکالوجی کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اٹینشن کسی چیز پہ کیسے لا سکتے ہیں. تو اٹینشنل ڈیپتھ ایک پورا کانسیپٹ ہے. تو روزہ اٹینشنل ڈیپتھ کیسے واپس لے کر آتا ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ؟ کوئی بتائے گا؟ تھوڑا سا سوچیں. اٹینشنل ڈیپتھ فوکس کیسے روزہ واپس جو ہے نا وہ لے کر آتا ہے؟ جی صحیح، ویری گڈ. ون آنسر از دس. بالکل ٹھیک. دنیا سے تھوڑا کٹ کے فوکس اپنا بلڈ کرتے ہیں عبادت کے تھرو، ذکر کے تھرو. جی صحیح. وی آر مور کانشیس، لیکن اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں. جی بھائیوں کی طرف سے کوئی؟ جی سوری مجھے آواز نہیں آ رہی. ایکسیلنٹ. یہ ہے وہ سائنٹیفک ریزن. آپ کو پتا ہے ڈائجسٹو سسٹم سب سے ہیوی سسٹم ہے ہیومن بینگ کا. اس میں 9 آرگنز انوالوڈ ہیں، سٹمک، پینکریاز، ایسوفیگس وغیرہ وغیرہ. اور لاٹس آف کیمیکل ریئیکشنز آر انوالوڈ ڈیورنگ ڈائجیشن. اسی لیے جو بندہ ہر وقت کھا رہا ہے، ہر وقت اسنیکنگ کر رہا ہے، تو اس کے باقی سسٹمز فیل ہیں. تو when you fast, your nervous system has more time to perform. Your excretory system has more time to perform. آپ کی ایکسکریشن اچھی ہوتی ہے، ٹاکسنز اچھے ریلیز ہوتے ہیں اچھے. لیکن کب؟ تب نہیں جب سحری کے بعد سوئے اور شام 4 بجے اٹھے اور 6 بجے افطار ہے، تب نہیں. یہ والا روزہ نہیں. کون سے والا روزہ؟ جس میں کچھ تھوڑا 7-8 گھنٹے تو رکھیں نا، اتنا تو رحم کریں اپنے اوپر کہ 6-7-8 گھنٹے تو برداشت کریں بھوک، رائٹ؟ تو یہ والا روزہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نمبر 2، قیام ڈیورنگ نائٹ ڈیزالوز ایگو ہائرارکی. یہ کیا مطلب ہے؟ ایگو ہائرارکی کیا ہے؟ دس از اے ہیبٹ وی ہیو گاٹ فرام کارپوریٹ. دیکھیں اگر کوئی ٹاپ پوزیشن پہ ہے نا کارپوریٹ میں، تو ہماری ایگو بہت بوسٹ ہوتی ہے. اور یہ والا فیکٹر بھی آتا ہے کہ وی وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی ویزیبل، ٹو بی سین، اور ہم بہت ہائی پرفارمنس آبسیسڈ ہو جاتے ہیں. تو قیام اس چیز کو کیسے توڑتا ہے؟ قیام میں آپ صرف اللہ کے سامنے کھڑے اور آپ اس ایلوژن سے نکلتے ہیں کہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے چیزوں پہ. اکثر ہم میں یہ نا کبر آ جاتا ہے، آئی کین کنٹرول ایوری تھنگ، میں بہت بڑی بلا ہوں. قیام آپ کا یہ کبر توڑتا ہے. جب آپ اندھیرے میں، خاموشی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، آپ ویکسٹ پوزیشن میں ہیں، رکوع ویکسٹ پوزیشن ہے. سبحان اللہ. قیام از بیوٹیفل. قیام کو ضائع نہ کیجیے گا انشاءاللہ. قیام چاہے دو رات کو، چاہے 2 نفل، یہ ٹارگٹ بنا لیں انشاءاللہ اپنا. باقی تراویح از آلسو دیر، بٹ قیام سے میری مراد ہے when no one is watching. پلیز 2 ایٹ لیسٹ 2 یہ ٹارگٹ بنائیں.
शेयर्ड डेप्रिवेशन सिंक्रोनाइजेज हार्ट, ये मैं बता चुका हूं कि ऑब्वियसली जब हम अब एक दूसरे का गम फील करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो इससे क्या होता है, हार्ट सिंक्रोनाइज होते हैं, राइट. ओके, रमजान फैमिली सिस्टम डिजाइन, इंशाल्लाह लास्ट टाइम. मेरे नज़दीक रमज़ान में पूरी सिस्टम इंजीनियरिंग लगती है 3 स्टेप्स में. जो सिस्टम इंजीनियरिंग के लोग हैं उन्होंने ये सिस्टम इंजीनियरिंग में 3 स्टेप्स जो है वो पढ़े होंगे. पहली बात हमने क्या की कि रमज़ान ब्रिंग्स फैमिलीज टुगेदर. दूसरी बात हमने क्या की कि रमज़ान ये 3 चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी, क्या क्या रिवाइज करते हैं. सियाम रिस्टोर्स अटेंशनल डेप्थ, नाइट क़याम डिसॉल्व्स ईगो हायरार्की, शेयर्ड डेप्रिवेशन सिंक्रोनाइजेस हार्ट्स. नेक्स्ट चीज, रमजान मजीद फैमिलीज को किस तरह स्ट्रॉन्ग करता है. नंबर 1, इनपुट कंट्रोल. ये पहला स्टेप होता है सिस्टम इंजीनियरिंग का. देखिए मैं आपको एक टिप देता हूं, डोंट ट्रस्ट विल पावर, इंजीनियर योर हाउस. अगर आप चाहते हैं आपके घर में रमजान बहुत खुशी से मनाया जाए, बहुत एक्साइटमेंट से मनाया जाए और उसमें लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें. इसका बहुत इफेक्ट है साइकोलॉजिकली. आप देखें बचपन में हमारी माएँ सजाती थी घर को, माशाल्लाह अभी भी करते होंगे लोग, तो वी वर एक्साइटेड अबाउट रमज़ान. एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है, सेटिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ता है. अपने घर को थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां पर ऐसा स्पेस बन जाए कि सब इकट्ठे बैठें, ना कि वो जो अकेले अकेले बैठने वाला स्पेस है उसको थोड़ा सा हिट करें, ठीक है. रिमूव फ्रिक्शन फ्रॉम कुरान एक्सेस. कुरान एक्सेस में फ्रिक्शन क्या होती है, अगर कुरान जो है ना वो इतना ऊपर पड़ा हुआ है कि सीढ़ी लगा के उतारना पड़ेगा, या कुरान जो है वो इतने गलाफ में जो है ना वो बंद है, इतना ज्यादा रोल अप किया हुआ है उसे कि वो खोलते हुए बंदा 10 बार सोचेगा, तो ये फ्रिक्शन है थोड़ी सी, राइट. जगह जगह कुरान, तो थोड़ा सोचे, थोड़ा क्रिएटिव हो कि हम अपने घर को, उसका एनवायरनमेंट कैसे चेंज. बच्चों के लिए नमाज कॉर्नर, थोड़ा सा लाइट्स लगा के, राइट. देखें अल्लाह ताला को पसंद है, एहसान के साथ जो चलता है अल्लाह को पसंद है, और जो रमज़ान के लिए इस तरह एक्साइटेड होगा अल्लाह ताला ज़रूर उसको रिवॉर्ड करेगा. तो डोपामीन एक्सेस पे फ्रिक्शन ऐड करें. डोपामीन एक्सेस मीन्स मोबाइल, और कुरान एक्सेस में ईज जो है ना क्रिएट करें, और घर को थोड़ा सा सेटिंग को चेंज करें. ये पहली चीज है. यू हैव टू ट्रस्ट द एनवायरनमेंट, नॉट द विल पावर, क्योंकि आज के दौर में मोबाइल सारी विल पावर खत्म कर देते हैं. नंबर 2, अटेंशन आर्किटेक्चर. फैमिलीज डोंट नीड टाइम, दे नीड अनइंटरप्टेड अटेंशन ब्लॉक्स. तो ये 3 मेरी तरफ से आपको टिप्स हैं. डीप स्पिरिचुअल वर्क एज अ फैमिली, ये मेरी तरफ से सजेशन है, यू कैन डिजाइन योर ओन. कोई एक स्लॉट ऐसा रखें जब सब डीप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या तो सब क़याम कर रहे हैं, या पोस्ट फजर सब बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, और कोई रिफ्लेक्शन 2 मिनट की रिफ्लेक्शन कि ये आया है या ये हदीस है, वो एज अ फैमिली शेयर करें. दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है. रिलेशनल बॉन्डिंग, इफ्तार विदाउट स्क्रीन, रूल बना लें. और मैं आपको रूल ऑफ 20 देता हूं. रूल ऑफ 20, देखिए कोई बड़ा रूल नहीं दे रहा. रूल ऑफ 20 क्या है, सहरी से 20 मिनट पहले, फजर की अजान से 20 मिनट पहले नो मोबाइल. ओके, इफ्तार से 20 मिनट पहले नो मोबाइल, और नींद से 20 मिनट पहले नो मोबाइल. दैट्स इट. ये 3 स्लॉट्स में रूल ऑफ 20 लगा दें, आप देखें आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी. ओनली 20 मिनट्स. मैं नहीं कह रहा 2 घंटे 3 घंटे पूरा दिन मोबाइल ना यूज करें. फजर की अजान से पहले 20 मिनट नो मोबाइल, इफ्तार से पहले 20 मिनट नो मोबाइल, रात सोने से 20 मिनट पहले रूल ऑफ 20 नो मोबाइल. उससे क्या होगा, रिलेशनल बॉन्डिंग. नंबर 3, कॉग्निटिव साइलेंस. 15 मिनट बिफोर स्लीप नो स्टिमुलाई. कोई स्टिमुलाई ना दें अपने आप को, कोई साउंड ना दें अपने आप को. रिलैक्स. सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह सजदा पढ़ें, रिलैक्स करें, कुछ अस्कार करें, थोड़ी बातें करें इंशाल्लाह फैमिली से, चंद एक बातें, और सोने की कोशिश करें इंशाल्लाह ताला. नो स्टिमुलाई. देकर देखें. पहले 1 हफ्ता दौरा पड़ेगा क्योंकि माइंड इतना ओवर स्टिमुलेटेड है, उसको वो अंदर से चीखें मारेगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी. ठीक है, करना पड़ेगा. नंबर 3, आइडेंटिटी अलाइनमेंट. योर रमजान रूटीन मस्ट आंसर
Who are we becoming as a family? Not how many juz, but who is more patient, who listens better, who makes dua for whom. Rewards रखें, rewards रखें. आप कहे चले हम जो रमज़ान में ज़्यादा सब्र दिखाएगा उसको हम ईद पे स्पेशल गिफ्ट देंगे. जो रमज़ान में ज़्यादा अच्छा लिसनर होगा तो हम उसको ये चीज़ देंगे. जो दुआ करेगा बाकियों के लिए इंशाल्लाह वो तो अल्लाह को बेहतर पता है, तो उसका भी कोई रिवॉर्ड. ये टारगेट्स होने चाहिए, ना कि हाउ मेनी जोज, हाउ मेनी कुरान, इत्काफ पे कितनी इबादत की. ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो जो है वो इस पे इंशाल्लाह ताला. लास्ट थिंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग ब्यूटीफुल. ये स्लाइड्स बाय द वे मैं दे दूंगा, सबके साथ शेयर भी कीजिएगा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग, उसके बारे में पढ़िए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसिप्लिन थी, सिंपल थी, पर्पसफुल थी. सहूर उनका रियल था बिकॉज उसमें बरका है. फास्ट वो सिंपली खोलते थे, ज़्यादा नहीं खाते थे. फास्टिंग फॉर हिम वॉज डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर. ही वॉज मोस्ट जेनरस हो जाए, बहुत जेनरस हो जाए रमज़ान में. रसूलुल्लाह बहुत जेनरस होते थे रमज़ान में. तो ये मैंने आगे ये भी बताया है कि व्हाट फैमिलीज कैन लर्न फ्रॉम हिज फास्टिंग. और इंशाल्लाह ये वही बातें जो मैंने पहले की हैं, ज़रूर इनको आप स्लाइड्स में भी देख लीजिएगा. लास्ट थिंग, द फैमिली पैक्ट जो मैं आपको देकर जा रहा हूँ इंशाल्लाह. रमज़ान में मैं आपको ये पूरा एक टारगेट देकर जा रहा हूँ. 1 फोन फ्री जोन बनाएं. सहरी, इफ्तार, आफ्टर फजर. यू कैन पिक वन बट you can pick all 3. 20-minute rule. Number 2, 1 collective इबादा. कोई एक स्लॉट जहां कलेक्टिव इबादा होगी. इफ्तार से पहले में भी दुआ, या फजर के बाद कुरान, चाहे 5 मिनट, बट कलेक्टिव इबादा. जो फैमिली इकट्ठे इबादत करेगी अल्लाह की खास रहमत उस पर होगी इंशाल्लाह ताला. नंबर 3, 1 डिजिटल सेक्रीफाइस. दिस इज डिफिकल्ट. कैन यू गाइज डिलीट 1 ऐप इन रमजान? My suggestion will be TikTok. Can you do that? शुक्र है मैंने आज तक यूज़ नहीं की. कभी कभी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़े तो. Anyway, और इट कुड बी नेटफ्लिक्स. वो बाद में देखी जाएगी, रमज़ान के बाद इंस्टॉल करनी है कि नहीं. इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा कि रमज़ान के बाद भी नहीं. कैन यू डू 1 डिजिटल सेक्रीफाइस? दैट डिजिटल ऐप जो सबसे ज़्यादा आपको तंग करती है, जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया करती है, जो बदनज़री का बायस है, जो आपके ईमान को ख़राब करती है. कैन यू डू दैट? अल्लाह लव सेक्रीफाइसेस. सेक्रीफाइस से चेंज आती है. अल्लाह लव सेक्रीफाइसेस. ओके. नंबर 4, 1 दुआ एज अ फैमिली. 1 दुआ एज अ फैमिली. वो आप लोगों ने इंशाल्लाह अल्लाह ताला से फैमिली की. जैसे एक मिसाल, या अल्लाह रिटर्न आवर हार्ट्स फ्रॉम आवर स्क्रीन्स टू यू एज अ फैमिली. या अल्लाह हमें मोहब्बत कायम कर दे. या अल्लाह हमें इख्तलाफात खत्म कर दे. या अल्लाह हम सबके दिल नरम कर दे. 1 दुआ. या अल्लाह हेल्प अस अंडरस्टैंड ईच अदर. ये भी दुआ है, खूबसूरत दुआ है. कोई एक दुआ आप लोगों ने टारगेट करनी है रोजे के वक्त, क्योंकि रोजा खोलते हुए जो दुआ की जाती है वो इंशाल्लाह हमारा ईमान है अल्लाह जरूर कबूल करता है. एंड लास्ट, अज़कार टुगेदर इंशाल्लाह ताला. सुबह शाम के अज़कार मिलकर करें. ब्यूटीफुल अज़कार आप देखें, वो लिस्ट निकालें इंशाल्लाह ताला. अज़कार वो क्या हैं और उनकी ट्रांसलेशन पढ़ें. यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार मैं तो ट्रेजर से दूर था, ख़जाने से दूर था. सुभान अल्लाह. एज अ फैमिली वो अज़कार करें. तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी. इनको याद रखें. कुछ और चीज़ें हैं बट आई विल लाइक टू वाइंड अप इंशाल्लाह ताला. फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन है, आप बनाएं. वेयर स्क्रीन्स आर अलाउड, वेयर दे आर नॉट, व्हाट कंटेंट इज अनएक्सेप्टेबल, हाउ वायलेशंस आर हैंडल. ये बनाना पड़ेगा. फादर को, सबसे पहले फादर को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा. फादर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा स्क्रीन्स कहाँ अलाउड है, यानी अकेले में नहीं अलाउड. ओके, या थोड़ा सा मॉडरेट रोल. व्हेन दे आर नॉट, कब नहीं अलाउड. रोजे से पहले, सॉरी, नो स्क्रीन, रोजा खोलने से पहले. व्हाट कंटेंट इज अनएक्सेप्टेबल, कौन सा कंटेंट जीरो टॉलरेंस है, नॉट एक्सेप्टेबल, डजंट मैटर. फादर ने करना इंशाल्लाह. ओके. हाउ वायलेशंस आर हैंडल, अम्मा अब्बा ने खुद भी अप्लाई करना है और इंशाल्लाह बच्चों को कायल करना है, प्यार से, हिकमत से, मोहब्बत से समझाना है. बेटा लेट्स नॉट वेस्ट दिस मंथ, लेट्स कम टुगेदर एज अ फैमिली, लेट्स कोऑपरेट विद ईच अदर, लेट्स सपोर्ट ईच अदर इंशाल्लाह. ठीक, इस तरह से.
تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت مثبت تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دیں, سب کو برکت دیں. آئی نو بزی لائفز ہیں, بٹ انشاءاللہ رمضان از سچ اے منتھ جب ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے, اسپیشلی فیملی بانڈنگ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل نرم کرے ایک دوسرے کے لیے, اور جو کسی پریشانی سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی آسان فرمائے. اور رمضان میں بھی اسپیشلی میں سب کے لیے, آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں رکھیں, فیملیز کو یوں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, سب کو ہدایت دیں. ہم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں, سپورٹ کا باعث بنیں, ایک دوسرے کو تقوی میں سپورٹ کریں, نہ کہ گناہ میں سپورٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دین سی واقعی آپ کو مزہ آئے گا ایز اے فیملی لائف زندگی گزارنے کا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.